ایک گھنٹے بعد رابل مین گیٹ سے نمودار ہوئی، سن گلاسز بالوں میں لگائے ہوئے لاؤنج میں آئی جہاں سارم پہلے سے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں انتظار کر رہے تھے؟ عدن کہاں ہے؟ بھابھی اپنے کمرے میں ہیں۔ تم پہلے ادھر آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سارم کی تفصیلی بات سن کر اس کے چہرے پہ پریشانی کے سائے لہرائے۔ اوہ گاڈ، یہ لڑکی بالکل پاگل ہے۔ تم رکو، میں ابھی دیکھتی ہوں جا کر۔ وہ افسوس سے سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ باہر کون سا کرفیو لگا ہے جو تم اندر منہ گھسیڑے بیٹھی ہو؟ آتے ہی دروازہ لاک کر کے غصے سے دیکھتی اس کی طرف مڑی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے کپڑوں کی تہہ لگا کر الماری میں رکھے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ چاہتی کیا ہو تم؟ بچی ہو کیا جو مجھے ہر ایک بات سمجھانی پڑے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں بھی نیہا نے آتے ہی میرے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتی باقی کپڑے ٹیبل سے اٹھا رہی تھی۔ اتنی جرأت نہیں ہے اس چھپکلی کی کہ میرے منہ لگ سکے۔ وہ صرف انہی کے سامنے بولتی ہے جو تمہاری طرح آگے سے گونگا بہرا ہوں۔ چھوڑو ان سب کو، یہاں آ کر بیٹھو اور میری بات سنو۔ رابی نے اسے پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ یہ بتاؤ، تمہیں کسی نے انعام دے دینا ہے کیا جو سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو؟ 10 دن کے لیے گئے ہیں دائم بھائی، ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گئے۔ باہر کیوں نہیں نکلتی تم؟ پتہ ہے ابھی سارن نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے تم پوچھو جا کے کیا مسئلہ ہے۔ بھابھی ہمارے پاس آ کے کیوں نہیں بیٹھتی؟ اب بتاؤ کیا کہوں میں اسے؟ کون سا چلہ کاٹ رہی ہو تم اچھے سے جانتی ہو میں کیوں نہیں جاتی باہر۔ نیہا اور آنٹی بات بات پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی، پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ واہ بھئی واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے؟ یعنی کہ تم اس چھپکلی سے ڈر رہی ہو؟ عدن یہ تمہارا گھر ہے، نیہا کا نہیں۔ اب تم میرڈ ہو، اپنی ترجیحات کو پہچانو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری کیا حیثیت ہے اس گھر میں۔ میں تو حیران رہ گئی جب سارم نے بتایا نیہا پارٹی کے بعد اپنے گھر ہی نہیں گئی بلکہ یہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ خود سوچو کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ کیوں اتنے دنوں سے وہ یہاں پہ موجود ہے؟ اتنی انسلٹ کی ہے اس کی سب نے، مگر پھر بھی وہ اتنی ڈھیٹ ہے، واپسی تک نہیں گئی۔ تم سب کچھ چھوڑ کے کمرہ بند کیے بیٹھی ہو۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، اپنی ساس کے نزدیک تم ایک ناپسندیدہ ہستی ہو۔ پارٹی میں دیکھا تھا نا ان کا رویہ، اس کا بس چلے تمہیں ایک دن اس گھر میں نہ گزارنے دیں۔ یو نو، ابھی سارن نے مجھے کہا ہے کہ نیہا اور آنٹی کے درمیان کچھ چل رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں اس گھر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ اگر تم اس طرح خاموش بیٹھی رہی تو وہ دائم کے آنے سے پہلے تمہارا پتہ اس گھر سے صاف کر دیں گی۔ یہ دونوں بہت شاطر عورتیں ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ آج بھی نیہا اس گھر میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے دائم سے کوئی پیار محبت نہیں ہے، وہ صرف اس کے سٹیٹس اور شان و شوکت کے لیے پاگل ہو رہی ہے جو دائم کی بیوی کی حیثیت سے تمہیں ملا ہے۔ سارا آنٹی نے تو ہمیشہ اسے یہاں لانے کا سوچا تھا، لیکن قسمت کے کھیل کو کون جانتا ہے۔ اگر تم اس طرح ان کی باتیں خاموشی سے سہتی رہی پھر ان کا راستہ تو خود بخود صاف ہو جائے گا۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، کیوں تمہاری مت ماری ہوئی ہے؟ ایک بار وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں تو بتاؤ کہاں جاؤ گی تم؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے کیا؟
ٹھیک ہے تم آنٹی کے سامنے مت بولو، وہ بڑی ہیں، مگر یہ نیہا کون ہوتی ہے تمہیں بات پہ ٹارچر کرنے والی؟ ایک بار تم نے اسے ڈھنگ سے اپنی حیثیت باور کروائی ہوتی، دوبارہ جرت نہیں تھی اس کی تمہارے سامنے کچھ بھی بولنے کی، مگر تمہیں شاید اپنی عزت نفس عزیز ہی نہیں ہے۔ شوہر تمہارے پیچھے پاگل ہوا پھر رہا ہے، سارنگ تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ انکل نے کبھی کوئی اچھی بری بات نہیں کی، ایک آنٹی ہی بچتی ہیں نا، کیا تم ان کا بھی ڈھنگ سے مقابلہ نہیں کر سکتی؟ جانتی ہو وہ سنگاپور جاتے ہوئے ایک ایک بندے کو تمہارا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا ہے، میلوں دور بیٹھ کر بھی اسے صرف تمہاری ٹینشن ہے۔ علی کے اتنی بار کہنے کے باوجود میں تمہارے پاس نہیں آئی، صرف اس لیے کہ اپنے مسئلے تم خود حل کرو، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، مگر تم تو حد سے بھی بڑی بیوقوف نکلی۔ میرا تو خیال ہے مجھے اسے فون کر کے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ اپنا سکون سے کام کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی، کیونکہ تمہارے آنے تک تو تمہاری بیگم کا اس گھر سے ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس کا دل لرز گیا، وہ پریشانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ غلط نہیں کہہ رہی ہوں میں، دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ان کی چالوں کو انہی پہ الٹ دو، یہ گھر تمہارا ہے، تم مالکن ہو اس کی۔ سارنگ کی جب شادی ہوگی تو وہ اپنی بیوی کو انگلینڈ لے جائے گا، یہاں ممی کا سر دبانے کو نہیں چھوڑے گا، سو یہ گھر آج بھی تمہارا ہے اور کل کو بھی تمہارا ہی رہے گا۔ اگر تم عقل سے کام لو، جب تمہارا جینا مرنا اس گھر میں ہے تو کیوں اندر چھپ کے بیٹھی ہو؟ کون سا گناہ کیا ہے تم نے؟ اب ذرا میری بات غور سے سنو، یہاں پہ صرف انکل کا حکم چلتا ہے اور انکل تابع دار شوہروں کی طرح آنٹی کی ہر بات مانتے ہیں، اور آنٹی کا دماغ نیہا کے قبضے میں ہے، یعنی انڈائریکٹلی اس گھر میں اگر کچھ غلط ہو تو اس میں کسی نہ کسی طرح نیہا کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر تم اس گھر میں قدم جمانا چاہتی ہو تو سب سے پہلے انکل کو اپنی سائڈ پہ کرو، ان سے باتیں کرو، فرما بردار بہو کی طرح ان سے چائے پانی پوچھو۔ وہ ان سب کے عادی نہیں ہیں، مگر جب تم یہ سب کرو گی تو انہیں خود عادت پڑ جائے گی۔ ان سے سیاست پہ بات کرو، مخالفین کو دو چار برائیاں کر دینا، وہ آٹومیٹلی امپریس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ابھی وہ تم سے بات نہیں کرتے، مگر کب تک؟ جب تم ان سے ہر چیز ڈسکس کرو گی تو کم از کم وہ چپ کے لیبل تو منہ پہ نہیں لگائیں گے نا، پھر دیکھنا تمہاری سانس کیسے جل کر کوئلہ ہوگی۔ اور سارنگ سے فرینکنس بڑھاؤ، وہ تو آلریڈی تم سے فری ہے، ایک بار کسی ٹاپک پہ بات شروع کر کے دیکھنا، لڑی وہ خود ہی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ملازمین کے کام پہ نظر رکھو، گھر میں جو مہمان آئے اس سے اچھے طریقے سے ملو، ان کی اپنی باتوں سے اتنا امپریس کرو کہ اگلی بار وہ آ کر سب سے پہلے تمہارا ہی پوچھے۔ نیہا کی ایک ایک بات کے جواب میں آگے سے 10 سنایا کرو، دیکھنا وہ چھپکلی کیسے سر پہ پاؤں رکھ کر یہاں سے بھاگے گی۔ آنٹی صرف انکل کے کہنے پر کچھ دنوں کے لیے گھر میں رکی ہوئی ہے، گھر کے معاملات میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سو بہتر ہے ان کی ناک کے نیچے ہر چیز اپنے انڈر کر لو۔ ابھی سے سب کچھ سنبھال لو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ میں لکھ کے دیتی ہوں دائم کے آنے سے پہلے وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں گی۔ اس کے تو اب آئے دن ٹور رہا کریں گے، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک۔ جب وہ جایا کریں گے تم اسی طرح ڈر کے کمرے میں بیٹھ جایا کرو گی۔ تم میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ خود کو پروٹیکٹ کر سکو، اس کلاس میں موو کرنا سیکھو۔ یہ باتیں میں تمہیں آج بتا رہی ہوں، روز روز نہیں بتاؤں گی، اتنی کامن سینس تو ہر لڑکی میں ہوتی ہے۔ تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے کیا؟ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے تم پہ۔ اور یہ کیا سر جاڑ منہ پھاڑ حلیے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم سے اچھی تو عظمیٰ ہے، کم سے کم بن سنور کے تو رہتی ہے، اپنے اندر کا
کانفیڈنس پیدا کرو، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو۔ یہ دنیا معصوم لوگوں کو جینے نہیں دیتی۔ کیوں تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہو؟ رابیل کی ساری باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ پھر اب کیا کروں میں؟ بمشکل آنکھوں میں آئی نمی کو واپس دھکیل کر پوچھا۔ سب سے پہلے اٹھو، شاور لو اور اچھے سے ڈریس اپ ہو کر نیچے آؤ۔ اگر آئندہ تم نیہا سے ڈری یا اس کی بات کے جواب میں آگے سے کچھ نہ کہا تو دیکھنا میں کیا حال کروں گی تمہارا۔ اب 10 منٹ ہیں، فریش ہو کر نیچے آؤ۔ میں نیچے جا رہی ہوں اور جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پہ عمل بھی کرو، ورنہ تمہارا بوریا بستر یہاں سے گول ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ رابی اسے کہہ کر نیچے چلی گئی۔ سارم ابھی بھی لانچ میں بیٹھا اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی لمبی کانفرنس نہیں ہوگی تم لوگوں کی؟ کچھ سمجھ بھی آیا بھابھی کو یا نہیں؟ برین واشنگ کر دی ہے میں نے اس کی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ تم نے واپس کب جانا ہے؟ جانا تو میں نے آج کل میں ہی تھا، مگر ڈیڈی نے کہا ہے ابھی 1 ماہ رک جاؤ، خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، پھر چلے جانا۔ ہاں بس تمہاری بار انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے، دائم کی بار کوئی خطرہ نہیں تھا، بیچارے کو اتنی دور بھیج دیا۔ ارے نہیں، ڈیڈی نے تو اسے بھی کہا تھا بلٹ پروف جیکٹ پہن کر جاؤ، مگر اس نے کہا نو پرابلم ڈیڈی، میری بیوی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے، اس کی بات پر نیہا کو جل بھن گئی ہوگی تو اور کیا، بیچارہ ممی اور نیہا کو دیکھتے ہوئے آلتو جلالتو پڑھتا گیا۔ رابی، مجھے ممی کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں اب وہ مجھے دائم کی جگہ قربانی کا بکرا نہ بنا دیں۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ہاں بالکل ہے، یہ چھپکلی، اس سے کروا لو اور پلیز اسے اپنے ساتھ ہی لے جانا کہ عدن بھی کچھ ریلیکس ہو سکے۔ اس کی بات پہ سارم نے بلند آواز میں استغفار پڑھا۔ ویسے رابی انگلینڈ بہت زبردست ہے، ہوگا، مجھے کیا، مجھے اپنے ملک سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ اس نے محب وطن ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ تو میں نے کب کہا انگلینڈ مجھے پاکستان سے زیادہ عزیز ہے؟ اپنے ملک کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ میں تو گھومنے پھرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تم دیکھنا میں تمہیں وہاں پہ ایک ایک جگہ گھماؤں گا۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ رابی کے سامنے پڑے کرسٹل واز کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے مارے اٹھ کر دوسرے صوفے پہ منتقل ہو گیا۔ اس کی بات پہ رابیل کے دماغ کی سوئیاں مکمل کلاک وائز گھومی۔ کھڑے ہو کر کمر پہ ہاتھ رکھے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو، تم مجھے ممی کے عقاب کا نشانہ بننے سے بچا سکتی ہو، پلیز، میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا، دوبارہ ایسا سوچا بھی تو۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا کیا؟ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے میں ساری عمر تمہارے بھائی کے بقول 70 حوروں کے آس پاس بیٹھا رہوں؟ کیا سارم تلال کا اس دنیا کی خوشیوں پہ کوئی حق نہیں؟ خبردار اگر تم نے یہ بات کسی اور سے کی، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں تو نیہا تم سے زیادہ بری ہے، مجھے کم برے لوگ ہی پسند ہیں۔ بس اب میں نے سوچ لیا ہے، اٹس فائنل۔ شٹ اپ، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس جاؤ اور ساتھ اس چھپکلی کو لے جاؤ۔ آئندہ میں ہرگز تم سے بات نہیں کروں گی۔ تم نہ کرنا، اب میں بات کروں گا تم سے نہیں، تمہارے گھر والوں سے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں 1 منتھ بعد ہم لوگ اکٹھے انگلینڈ جائیں۔ آؤ آؤ، تم بھی آؤ، وہاں کیوں رک گئی؟ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے،
بس اب یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ عدن جو رابیل کے تیوروں کو دیکھ کر سیڑھیوں پر ہی رک گئی تھی، حیرت سے نیچے آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ پوچھو اس سے، یہ کیا بک رہا ہے؟ توبہ توبہ، ابھی مجھے کہہ رہی تھی اگر کسی اور سے بات کی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اب کیسے خوشی خوشی بھابھی کو بتا رہی ہو؟ کتنی چلاک ہو تم۔ بھابھی آپ ادھر آئیں، سمپل سی بات ہے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دائم میرے سے 3 سال چھوٹا ہے۔ اس کی ہو گئی ہے، کیا میری نہیں ہو سکتی؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ آپ دونوں سہیلیاں اکٹھی ہو جائیں اور نیہا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ کہیے کیسا خیال ہے؟ میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی، نکال دو اپنے ذہن سے اس خیال کو۔ رابیل عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم نہ کرنا، میں تم سے کر لوں گا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نیہا کوفت سے ان کا شور سنتی کمرے سے نکلی۔ یہ کیا تم سب نے شور مچایا ہوا ہے؟ آہستہ نہیں بول سکتے؟ جینز کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، گلے میں رنگ برنگی مالا لٹکائے، وہ ماتھے پہ تیوری لیے کھڑی تھی۔ آئیے آئیے نیہا بی بی، آپ کے لیے بھی ایک گڈ نیوز ہے۔ سارم تلال ان قریب گھوڑی چڑھنے والا ہے۔ سارم نے دور کھڑی نیہا کو خوشخبری سنائی۔ نہیں سارم بھائی، ایسا کہیں، نیہا تمہارے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات پہ ان تینوں نے جھٹکا کھا کر عدن کی طرف دیکھا۔ رابی اور سارم فوراً ہی حیرت کے جھٹکے سے نکل کر ہنس کر صوفوں پہ گر گئے۔ ایگزیکٹلی بھابھی، نیہا کھلواؤ بوتلیں اور بلواؤ ڈی جے کو، تمہارے دوسرے ویر کی بھی ویڈنگ ہے۔ جبکہ نیہا ابھی تک حیرانگی سے عدن کو دیکھ رہی تھی، جو اسے مکمل اگنور کیے سارم اور رابی کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ رابیل کی ڈانٹ کا اثر واضح تھا۔ یہ وہ عدن تو تھی نہیں جو اس کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی سارہ کو بلانے چلی گئی۔